دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو ہماری زندگیوں کے لیے ایک بہترین ضابطہ بنایا کہ جس نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھا، قرآن مجید فرقان حمید کے رموز و اوقاف کو بغور دیکھا، قرآن مجید فرقان حمید کے شان نزول کو پڑھا اور اسے سمجھا، تو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے ترقی کی راہیں ہموار کر دی۔ اگر وہ ہدایت پر نہیں تھا تو اس لا ریب بے عیب کتاب کے صدقے اللہ جل شانہ نے اسے ہدایت کا رستہ بھی عطا فرمایا۔ ایک شخص تھا، غیر مسلم تھا، اس نے مذاہب کی تحقیق کی کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ اس نے یہودیوں کے مذہب کی کتاب تورات لی اور عیسائیوں کے مذہب کی جو کتاب تھی انجیل اس نے وہ لی، مسلمانوں کی جو نازل شدہ کتاب اللہ کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا ایک نسخہ لیا۔ سب سے پہلے اس نے تورات لے کر اس کے اندر تحریف کی، رد و بدل کیا، رد و بدل کر کے وہ ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم کے پاس گیا اور اس کو جا کر یہ کتاب دی، کہا کہ یہ کتاب پڑھو، بڑی کمال کی کتاب ہے۔ یہودی نے دیکھا تو چونکہ ان کی کتابیں تو پہلے ہی تحریف ہو چکی تھی، اس نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے اس تحریف شدہ رد و بدل والی تورات کو مہنگے داموں خرید لیا۔ اب وہ انجیل کے اندر تحریف کر کے، رد و بدل کر کے چرچ میں گیا اور پادری کو جا کر وہ کتاب دی۔ پادری نے اس کتاب کو کھول کر دیکھا، اس نے بھی وہ مہنگے داموں خرید لی۔ اب اس نے قرآن مجید کا نسخہ لیا، اس نے اس قرآن مجید کے اندر تحریف کی، رد و بدل کیا، آیتوں کو بدل دیا۔ بدلنے کے بعد وہ نسخہ لے کر وقت کے عالم دین کے پاس پہنچا اور اس کو جا کر وہ قرآن مجید دیا، کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی، تمہارے رب کا کلام ہے، یہ لیجیے۔ عالم نے قرآن کو کھول کر جب اسے پڑھا تو پڑھنے کے بعد بند کر کے اس کو واپس دے دی اور کہا کہ یہ وہ کتاب نہیں جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے۔ کہا کہ یہ وہ کتاب تو نہیں ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا قرآن کا ہر حرف ہمیں یاد ہے، قرآن کا لفظ ہمیں یاد ہے، قرآن کی آیت ہمیں یاد ہے، اور یہ قرآن جو ہمارے نبی پر نازل ہوا وہ آج تک اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو کتاب میرے پاس تم لائے ہو یہ تو تبدیل ہو چکی ہے، ہمارا قرآن تبدیل نہیں ہوا۔ آپ نے کہہ کے قرآن واپس کر دیا۔ اب وہ شخص ایک اور عالم کے پاس گیا، اس کو بھی جا کر کتاب دی، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر تیسرے کے بعد حتیٰ کہ وہ کئی علماء کے پاس گیا، انہوں نے وہ کتاب لینے سے انکار کر دیا۔ تو پھر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، اس نے کہا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کتاب کے اندر تبدیلی نہیں آئی وہی کتاب تو حق اور سچ ہے، اور جس مذہب میں یہ کتاب ہے وہی مذہب سچا ہے۔ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید اس بندے کی ہدایت کا سبب بن گیا، یہ کتاب اس بندے کی ہدایت کا سبب بن گئی۔ اللہ نے اس کتاب لا ریب بے عیب کتاب کے صدقے اس بندے کو ہدایت عطا فرما دی۔ اب یہی قرآن مجید اگر ہم پڑھیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے رب تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے خطاب کیا فرمایا، اس میں ہمارے لیے میسیجز کیا ہیں، پیغامات کیا ہیں ہمارے لیے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر ہم قدرت کے شاہکار دیکھتے ہیں، ہم اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھتے ہیں، خدا کی قسم رب تعالیٰ کے قریب مزید ہونے کا ذوق بن جاتا ہے، اس کے قرب میں مزید جانے کی ہمت بڑھ جاتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا، توجہ کیجیے گا، اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، فرمایا کہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ ان باتوں کو سمجھیے گا ذرا، فرمایا وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس پانی کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے کہ تم خوراک حاصل کر سکو۔ کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ زمین کیا تھی؟ زمین نہیں تھی، یہ پانی تھا، اس پر نہ پاؤں رکھنے کی جگہ تھی، نہ بیٹھنے کی، نہ کھڑے ہونے کی۔
نے اس پانی کو زمین بنایا، ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، عظیم شاہکار قدرت کا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، اور پھر آسمان سے ہی پانی نازل فرمایا، اور پھر اسی پانی کے ذریعے زمین نے سبزہ اگایا، زمین نے سبزیاں اگائیں، زمین نے پھلوں کے درخت اگائے، ہماری خوراک کا انتظام کیا۔ کہا کہ جس پروردگار نے تمہارے لیے سب کچھ کر دیا، جس وحدہ لا شریک نے اتنا کچھ تمہارے لیے کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کہا کہ اتنا کچھ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ مالک نے تمہارے لیے کیا کیا کر دیا۔ کہا کہ اتنا کچھ اس نے تمہارے لیے کر دیا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے، یہ احسانات لینے کے بعد بھی اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ احسان تو تم جانتے ہو، تمہیں سب چیز کا علم تو ہو گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا فضل کیا ہے، تمہارے اوپر کتنا کرم کیا ہے۔ خدا کی قسم، جب بندہ یہ قدرت کے شاہکار دیکھتا ہے نا، اچکتی ہوئی نگاہوں سے انسان غور کرے اپنے اطراف کے اندر۔ آپ کہیں نہ جائیں، دور نہ جائیں، آپ کھیتوں کے اندر دیکھیں، کسان ایک بیج ڈالتا ہے، اس کو پانی دیا، وہ بیج تو زمین کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن وہ ایک نئی طاقت کے ساتھ اگتا ہے۔ اب جب وہ اگتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ اپنے ساتھ کئی دانے لے کر اگتا ہے۔ وہ تھا تو ایک چھوٹا سا بیج، اب یہی جب بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کئی دانے آتے ہیں۔ وہی آپ نے تو ایک دانہ لگایا تھا، اس کے بدلے کئی دانے اس مالک نے عطا کیے۔ اب اتنے دانے جو مالک عطا کر رہا ہے، یہ اس کی قدرت کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے۔ دن کبھی ایسا ہوا ہے کہ 2 دن تک دن ہی رہا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ 2 دن تک رات ہی رہی ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے، اس کا شاہکار ہے کہ دن جاتا ہے رات آتی ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے، تارے نکلتے ہیں، چاند اپنی مقررہ مدت پر نکلتا ہے، پھر چاند بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اپنے معیار سے نکلتا ہے، اپنے معیار پہ ڈوبتا ہے سورج۔ اس کے لیے جو اوقات مقرر کیے، چیزوں کے اوقات بنائے، ہر ایک چیز کا وقت مقرر کیا۔ سردی ہے تو سردی کے موافق چیزیں پیدا کی، گرمی ہے تو گرمی کے موافق چیزیں پیدا کی۔ یہ ساری اس کی قدرت کے شاہکار ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے وجود پر، یہ سارے کرشمات یہ اس کے وجود پر، اس کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ تمام تر کرشمے، یہ تمام پر قدرت کے عجائب دیکھ کر بھی اگر بندہ اپنے رب سے دور ہو جائے تو یہ بندے کی بدبختی تو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں بنایا، مسلمان کا بچہ بنایا، ہمیں اسلام کا پرستار بنایا، ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنایا۔ نہیں تو مذہب تو اور بھی بہت سے تھے، اور بھی بہت سے مذہب تھے۔ ایک مذہب دنیا کے اندر ایسا بھی ہے جسے دہریہ کہا جاتا ہے، وہ خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کا وجود ہے ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں کہ کائنات خود بنی تھی کہ خود ہی ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ وہ اس کائنات کے بنانے والے کو، کائنات کے چلانے والے کو نہیں مانتے، رب تعالیٰ کے منکر ہیں، وہ وجود کو ہی نہیں مانتے، کہتے کوئی نہیں۔ امام شافعی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، چند دہریے یہی غیر مسلم آپ کے پاس آئے، آپ کو آ کر کہنے لگے، کہتے ہیں کہ اے محمد بن ادریس، آپ کا نام محمد بن ادریس ہے، تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعہ ہے، کہا کہ محمد بن ادریس آپ اللہ کے وجود پر دلائل دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، کہا کہ ہمیں بھی کوئی دلیل دیجئے کہ اللہ ہے، کیسے ہے، ہمیں بھی تو دلائل سے ثابت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو شہتوت کا درخت ہے یہی میرے قادر قیوم کے موجود ہونے پر دلیل ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دیکھو اس پہ جو پتے لگتے ہیں اس درخت پہ، یہ پتے اگر بکری کھا لے تو دودھ بن جاتا ہے، یہی پتے ہرن کھا لے تو مشک بن جاتی ہے، اور یہی پتے شہتوت کے اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بنتی ہے۔ کہا کہ چیز تو ایک ہے
اس کی طبیعت بھی ایک ہے، میٹیریل بھی ایک ہے. کہا کہ لیکن ایک ہی طبیعت کی چیز، ایک شے واحد کو جو اتنی ساری صورتیں، اتنی ساری شکلیں عطا کر رہا ہے، اسی کو تو خدا کہا جاتا ہے. وہ سارے آپ کی یہ خوبصورت دلیل سن کر کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی ایک دہری آیا، وہ آ کر کہنے لگا، کہتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے، مجھے خدا کے ہونے پر کوئی دلیل تو دیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا دیکھو، والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو. پہلی اولاد آنے لگتی ہے نا، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو. ایسے ہوتا ہے نا بھائی کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن ہماری خواہش سے برعکس بیٹی پیدا ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ تو لوگ الٹرا ساؤنڈ بھی کروا کے آتے ہیں، پھر بھی بیٹی ہو جاتی ہے. خواہش ڈاکٹر بھی بتا دیں کہ آپ کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے، لیکن بیٹی ہو جاتی ہے. قدرت کا مقابلہ کون کرے؟ ہماری ٹیکنالوجی ہماری ہے، لیکن جو مالک نے چیز رکھی ہے، جو نصیب میں اس نے بنائی ہے، جو اس کی قدرت ہے، جو اس نے تقدیر میں لکھی ہے، وہ تو نہیں ٹل سکتی نا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو. کہا کہ لیکن بیٹی ہو جاتی ہے. کہا کہ اس میں کون سی اللہ کے ہونے پر دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی تو ہے، توجہ کیجیے گا، کوئی تو ہے جو انسانی خواہشات پر پہرا لگا کر اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے. کہا کہ جو انسانی خواہشات پر پہرا لگا کر اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، اسی کو تو خدا کہا جاتا ہے. وہ شخص کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو. اس قدر ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے اللہ کی وحدانیت پر دلائل دیے. مجھے بتائیں، آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ مسجد سے باہر نکلیں، کبھی آپ سے کسی نے کہا ہے کہ جس کی عبادت کر کے آ رہے اس کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ کبھی آپ سے کسی نے سوال کیا ہے؟ نہیں کیا. لیکن ہمارے اسلاف سے یہ سوال بھی ہوتے تھے. آج کل کچھ لوگ تو ایسے بھی نکل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں بابے دشائی کوئی نہیں. میں کہ پتر جیڑی کرسی تے بہ کے تو نچدا ہے نا، یہ بابے دی بنائی ہوئی کرسی ہے. جی ہاں، کہتے ہیں بابے دشائی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں جا یتیم العلم، تجھے کیا پتا کہ بابوں کا کیا مقام تھا. خدا کی قسم، امام بخاری جس کی بخاری آگے رکھ کے کہتا ہے کہ بابے دشائی کوئی نہیں. امام بخاری بزرگ نہیں تھے، امام مسلم بزرگ نہیں تھے، امام ابو داؤد بزرگ نہیں تھے، امام نسائی کیا بزرگ نہیں تھے، امام ترمذی کیا بزرگ نہیں تھے، امام ابن ماجہ کیا بزرگ نہیں تھے؟ سارے بزرگ تھے. کہتے ہیں بابے دشائی کوئی نہیں. میں نے کہا تجھے کیا پتا بابے کیا ہوتے ہیں؟ تو یتیم العلم ہے. ان بابوں کی بدولت تو ہم تک دین پہنچا ہے. آج ہم سے کوئی نہیں پوچھتا کہ جس خدا کی عبادت کرتے ہو بتاؤ وہ کہاں ہے. پوچھا ہے آپ سے کبھی کسی نے؟ ہم باہر نکلتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے کہ جس نبی پر ایمان رکھتے ہو اس کو دیکھا بھی تھا؟ بس سنی سنائی باتوں پہ چل پڑے ہو. کبھی کسی نے نہیں کہا. لیکن ان لوگوں نے قربانیاں دیں، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں. ان سے وہ باتیں پوچھی گئیں کہ اگر آج ہمارے سامنے رکھی جائے تو ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں. اہل بیت اطہار کے عظیم چشم و چراغ اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کے چمکتے اور مہکتے پھول حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک دہری آیا جو خدا کا منکر تھا. آ کر کہنے لگا، کہتا ہے کہ آپ دلائل دیتے ہیں لوگوں کو کہ خدا ہے، مجھے بھی تو کوئی دلیل دے خدا ہے. آپ نے فرمایا کبھی تم نے سمندر کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کوئی واقعہ؟ کہتا جی ایک حادثہ پیش آیا تھا. میں نے کہا کیا؟ سناؤ ذرا. اس نے سنایا. کہا کہ ایک مرتبہ ہم تجارتی کشتی پر سوار تھے، کا سامان لے کر آ رہے تھے، میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے. کہا کہ اچانک سے سمندر میں طوفان آیا، موجیں بڑی تیز آئیں. کہا کہ انہوں نے ہماری کشتی کو الٹ دیا. کہا کہ سارے کے سارے ڈوب گئے اور موجیں اتنی ٹکرائیں آپس میں کہ کشتی کے پھٹے بھی ٹوٹ گئے. ملاح کشتی چلانے والا بھی مر گیا. کہا کہ سارے لوگ ڈوب گئے. کہا کہ میں بچ گیا، میرے ہاتھ ایک کشتی کا ٹوٹا ہوا تختہ لگ گیا. کہا کہ میں اس کو پکڑ کر کچھ دور تک تیرتا گیا. کہا کہ اس کے بعد پھر موجیں آئیں، انہوں نے مجھے گھمایا. کہا کہ وہ تختہ بھی چھوٹ گیا. کہا کہ اس کے بعد پھر اب میں بے سہارا. کہا کہ موجیں مجھے کبھی ادھر پھینکتی کبھی ادھر.
کہا کہ موجوں کی ٹکریں لگنے سے بار بار جب ٹکریں لگی تو ان موجوں کی وجہ سے میں کنارے پر آ پڑا۔ جب اس نے واقعہ سنا لیا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا دیکھ جب تو کشتی پہ سوار ہوا تھا تو تجھے کشتی اور ملاح پر بھروسہ تھا؟ کہا جی تھا۔ کہا کہ جب طوفان آیا ملاح بھی مر گیا، کشتی بھی ڈوب گئی، اس کے بعد تیرے ہاتھ میں ایک تختہ لگا، تجھے اس تختے پر بھروسہ تھا؟ کہا کہ جی پھر مجھے اسی تختے پر بھروسہ تھا کہ میں بچ جاؤں گا۔ کہا کہ جب تیرے ہاتھوں سے تختہ بھی چھوٹ گیا، اب موجوں نے پھر تجھے گھمایا، موجوں میں پھر تو ٹکرایا، بتا اب تجھے کس پر بھروسہ تھا؟ اب وہ دہریہ خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہوا نا، آپ نے فرمایا کہ جب سارے سہارے تیرے ختم ہو گئے تب بھی جس سے تجھے بچنے کی امید بچی ہوئی تھی وہ خدا ہی تھا۔ کہا وہ خدا ہی تھا جس سے تجھے امید بندھی ہوئی تھی۔ جب آپ نے یہ بات سنائی، وہ دہریہ کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ہمارے اسلاف نے تو ایسے لوگ مسلمان کیے تھے۔ تو آج ہم بھی ہیں، ہم بھی تو قدرت کے کرشمے دیکھتے ہیں نا، کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کا نکلنا، بادل کا آگے آ جانا پھر سورج کا چھپ جانا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، ستاروں کا نکلنا، ستاروں کا مدھم ہونا، چاند کی روشنی کا کم ہونا، چاند گرہن جو لگ جاتا ہے، سورج کی روشنی کا کم ہونا، سورج گرہن لگ جانا، یہ جتنے بھی آثار ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جانور کو چارہ کھلاتے ہیں، ہوتا تو گھاس ہے اور جاتا پیٹ میں ہی ہے، جاتا پیٹ میں ہی ہے، اسی گھاس سے گوبر الگ نکلتا ہے اور اسی گھاس سے دودھ الگ نکلتا ہے۔ بتائیں کبھی گوبر اور دودھ مکس ہو کر بھی نکلے ہیں؟ یہ قدرت کا شاہکار نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں بھی جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہم سوچے تو صحیح کہ ہے کوئی جو ہمارے ہر کام سے واقف ہے کوئی جو چھپے ہوئے دلوں کے راز بھی جانتا ہے کوئی جو ہماری حقیقت سے واقف ہے کوئی جو ہمارے اصلی چہرے سے واقف ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اگر یہ سوچ بن جائے، اگر یہ ذہن بن جائے تو خدا کی قسم ڈائریکشن سیدھا ہوتا ہے، قبلہ سیدھا ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے قبلے ٹیڑھے ہیں نا، ہمارا ڈائریکشن ٹیڑھا ہے کہ جمعے پہ بھی پوری نماز نہیں پڑھتے، 2 رکعتیں پڑھی نکل گیا۔ یہ قبلے ٹیڑھے نہیں ہیں، صرف جمعے والے دن آئے نماز پڑھ کے نکل گیا، باقی نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ ڈائریکشن سیدھا نہیں ہے۔ ہم قدرت کے ان کرشمات کو نہیں دیکھ رہے، قدرت کے شاہکار کو تو دیکھیں کہ یہی بندہ ہے۔ بچپن میں ہوتا ہے کوئی طاقت نہیں ہوتی، جوانی چڑھتا ہے طاقت آ جاتی ہے، پھر جب جوانی ڈھلتی ہے پھر بڑھاپے کی طرف آ رہا ہے۔ یہ قدرت کا شاہکار نہیں ہے؟ یہ قدرت کی عجائبات نہیں ہے کیا؟ کہ کہاں سے میری اور آپ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ آپ جانتے ہیں ایک گندا قطرہ تھا، وہی گندا قطرہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے، کپڑا دھوتے ہیں نا، وہی گندا قطرہ کپڑوں پہ لگ جائے، کپڑا دھو دیتے ہیں ناپاک ہو جاتا ہے، وہی گندے قطرے کو اس نے گوشت کے لوتھڑے میں بدلا، پھر اس سے انسانی شکل بنائی، پھر ہم آئے۔ ہم ذرا سوچیں تو صحیح کہ قدرت کے کیسے کیسے شاہکار ہیں۔ ہم جو تھوک پھینکتے ہیں یہ بیکار ہے، ہم پھینک دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا یہ کیا ہے؟ تھوک، یہ بھی ایک قدرت کا کرشمہ ہے۔ انسان کے اندر جتنی تھوک ضروری ہوتی ہے، اگر اس کی مقدار کم ہو جائے تو انسان کی پیاس بڑھ جاتی ہے۔ جن چیزوں کو ہم بیکار سمجھتے ہیں اس میں بھی قدرت کے کرشمے موجود ہیں۔ یہ جو ہم ہوا خارج کرتے ہیں بیکار ہوتی ہے، کسی کے پاس بیٹھ کر کرے تو وہ بےزتی بھی کرتے ہیں، کتنی بیکار ہوتی ہے وہ ہوا۔ اگر وہ ہوا پیٹ کے اندر رک جائے بتائیں کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ ساری چیزیں ہم رب نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قدرت کے شاہکار دیکھ کر زبان ہمیشہ شکر سے تر رہتی، لیکن یہ شکموں سے خالی نہیں ہے۔ آئیں آج کی اس جمعۃ المبارک کے اجتماع سے نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے رب تعالیٰ کے سچے بندے بنیں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بادشاہ کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، بادشاہ کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دے کہے کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ،
کہا کہ بندہ وہ کام کرنے کی بجائے دوسرے کاموں میں لگا رہے، اور جو بادشاہ نے حکم دیا تھا اس کو پورا نہ کرے۔ کہا کہ بتاؤ بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض؟ ڈیفینیٹ ناراض ہوگا بادشاہ، یقینی طور پر ناراض ہوگا۔ کہا کہ اسی طرح کائنات کے بادشاہ نے بھی ایک حکم ہمارے ذمہ لگا کے بھیجا، اور وہ حکم تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہا کہ ہم بھی غور کریں، جو کام اس مالک نے، اس بادشاہ نے ہمارے ذمہ لگا کے بھیجا ہے، ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر اس کی ناراضگی کے لیے تیار ہو جائیں، اگر کر رہے تو وہ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا